اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ آج 4 تاریخ ہے، یعنی وہ دن جب ہم یاد کرتے ہیں ان شہداء کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر شہر کراچی کو ایک اس وجہ سے بچایا، یعنی جس میں امن خراب ہو رہا تھا۔ ایک بیوہ کا میں نے ایک کلپ دیکھا جس میں یہ کہا گیا کہ گھر سے وہ بہت پیار سے گئے اور اس کے بعد خبر آئی اور زمین پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے جب بھی ہم ٹریفک پولیس کی بات کریں، ٹریفک وارڈنز کی بات کریں، سٹی پولیس کی بات کریں، ہمیں سب کا احترام کرنا چاہیے۔ اگر یہ لوگ محافظ ہمارے نہ کھڑے ہوں شاہراہوں پر، کسی بھی سگنل پر، تو میں یہ کنفرم کہتا ہوں کہ ہم بڑے اطمینان سے گاڑی یا بائک کو نہ چلا سکیں یا پیدل نہ چل سکیں۔ صرف اس بات کو یاد رکھیں کہ ان کے پیچھے بھی بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی رونے والے بہت لوگ ہیں، لیکن وہ پھر آپ کے لیے سامنے آتے ہیں۔ جہاں ہم برائیاں کرتے ہیں وہاں سب سے بڑی ان کی جو زندگی کا اپنی قربانی ہے وہ یہ کہ وہ آپ کو نہ جانتے ہوئے بھی اپنی ڈیوٹی تو فرائض سر انجام دیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے، جبکہ آپ کو ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، لیکن انسانیت کا رشتہ، محبت کا رشتہ، پاکستانی بہن بھائی ہونے کا رشتہ وہ بخوبی نبھاتے ہیں۔ آج کا دن شہداء کے نام 4 اگست سن 2025، اور اس کو ہم یہ کہیں گے کہ آج وہ دن ہے کہ جب ہم تمام میٹرو نیوز کی جانب سے میں یہ کہوں گا on behalf of every person, each and every person، مالکان سے لے کر ہم جو بھی یہاں پر لوگ جڑے ہیں، سب کی طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ان شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے بات کریں گے اس ایسوسی ایشن کی جو کہ بنگالی کمیونٹی، ہمارے بنگالی بہن بھائیوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے وہ وکٹمز یا وہ لوگ جو کہ اس قرب سے گزرے کہ جو ایک میں نے جملہ بڑا اچھا ایک ماں کا سنا تھا کہ ان کے 2 بیٹے شہید ہوئے تھے پاک فوج میں، اور انہیں کہا گیا کہ آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ آپ کے بیٹے شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بہت فخر ہے کہ ملک پاکستان کے لیے میرے بیٹے جو ہے وہ انہوں نے جام شہادت نوش پائی، لیکن آپ یہ کیوں بھول گئے کہ میں ایک ماں بھی ہوں۔ تو یہ والی چیز کہ آج وہ بیٹی، وہ بہن، وہ اس گھر کی وکٹم جو کہ اس قرب سے گزری، وہ جانیں گے ان سے بھی حوال۔ میرے ساتھ پہلے موجود ہے محترم جناب خواجہ سلمان خیر الدین صاحب جو کہ سرپرست اعلیٰ ہیں پاکستان بنگالی سپریم کونسل کے۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا اچھا جی، یہ وہ حضرت ہیں جن سے میری بات ہوئی کافی عرصے بعد، یہ پروگرام پر آئے، اور ایک ریکویسٹ ان سے کریں گے کہ جتنے بنگالی بہن بھائی ہیں ان کی طرف سے کہ یہ آتے رہیں شو پر، اور جب اس پروگرام کے لیے بھی ملے تو سب سے پہلے میری طبیعت کا پوچھا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، اور اسی طریقے سے محبتیں بانٹنے والے لوگ کم ہو گئے ہیں، اور آپ جیسے لوگ جب سامنے آتے تو واقعی میں بیماری تو اٹسیلف، لیکن سیر و خون بڑھ جاتا ہے کہ واقعی میں پوچھنے والا کوئی ہے۔ اسی کے ساتھ ماسٹر عرفان خان صاحب جو کہ کنویر ہیں پاکستان بنگالی سپریم کونسل کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم، اور شکریہ آپ کا بھی آنے کا۔ اور ہارون جابر صاحب جو کہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری پاکستان بنگالی سپریم کونسل، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے خواجہ صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ ایک تو مسنگ ہو گئے کیونکہ اپنے کام کی وجہ سے آپ نہیں دوبارہ دے پائے ٹائم ہمیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے بنگالی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، جب آپ جیسے روح رواں، آپ جیسے رہنما سامنے آتے تو ان کو ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، اور یا ہمارے مسئلے ضرور سالو ہوں گے۔ اس بارے میں کیا کہیں؟ میں تمام بنگالی بھائی بہنوں کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان سپریم کونسل، بنگالی سپریم کونسل جو ہم نے بنائی ہے، وہ خلوص دل سے اور صبح و شام ان کے جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہے، اور مجھے یقین دلاتا ہوں کہ زیادہ دیر عرصہ نہیں لگے گا، انشاءاللہ تعالی جتنے بنگالی بھائی یہاں پر ہیں پہلے ان کو شناختی کارڈ تو ملے گا، ساتھ ساتھ دوسرے شہریوں کے تحت جو سہولتیں ہیں، درسگاہ میں داخلہ یا ہسپتال میں ایڈمیشن یا جو کچھ بھی سہولتیں دوسرے شہریوں کو میسر ہے، وہ بھی ہم بنگالی بھائیوں کو میسر ہوں گی۔ وہ مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان سے اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنے پیار کرتے ہیں پاکستان کو کہ اپنا سب کچھ لوٹانے والے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ حالیہ جنگ میں بھی جب ہندوستان سے لڑی گئی تو اس میں بھی ہمارے پاکستان پہ مقیم بنگالی تقریباً 20 لاکھ سب تیار تھے کہ ہمیں بارڈر میں بھیجے، ہم اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ
मिल कर वहाँ पर हम हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये अच्छा, एक चीज़ और मैं कहूँगा कि बंगाली बहन भाई तो मौजूद हैं यहाँ पे, मैं बांग्लादेश का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उस टाइम पर जब हार्ड टाइम था तो बांग्लादेश भी हमारे साथ खड़ा था। और क्योंकि बंगाली भाई बिलोंग्स तो बांग्लादेश से करते हैं, तो बिल्कुल जी, मोहब्बतें और कुर्बतें, ये जो सफ़र है ये इसी तरीके से जारी रहेगा। और बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए ओपन वीज़ा भी कर दिया है, अब वीज़ा ऑन अराइवल हो गया है, यानी जो आप विज़िट वीज़ाज़ पर जाते हैं उस पर आप ऑन अराइवल वीज़ा लेंगे, आपको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मोहब्बत का वो कदम है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अरसे बाद हमें नसीब हुआ। लेकिन मैं वही फिर कहूँगा कि तमाम बंगाली बहन भाइयों का और तमाम बांग्लादेश वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर इरफान खान साहब, आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं कि किन किन मसाइल से दो चार है इस वक्त कम्युनिटी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ जीशान साहब आपका, आपने हमें टाइम दी कीमती और बुलाया। मैं ये कहना चाहूँगा, पाकिस्तान की बंगाली सुप्रीम कौंसिल जो बना है तो पाकिस्तान की तरक्की के लिए बना है, माशी हालत को बेहतर करने के लिए बना है, पाकिस्तान की कौम को आसानी फरमाने के लिए बना है और पाकिस्तान के ऊपर काम करने के लिए बना है। और पाकिस्तानी बंगाली कौम की एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हमें हर चीज़ देता तो है मगर देर से। ये प्रॉब्लम है कि हम सरकारी जितने भी महकमा हैं, जितने भी इदारे हैं, इनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आसानी फरमाई जाए, हर चीज़ को आसान कर दिया जाए। हमारी एजुकेशन का मसला है, जो सबसे बड़ा तालीम के ऊपर बच्चे जाते हैं तो उसके बेफाम का मसला होता है, उसको थोड़ी सी लेट दिया जाता है, टाइम दे के उसको घुमाया जाता है, तरह तरह के मसले पर शिकार कर दिया जाता है। इस मसले को थोड़ी सी गवर्नमेंट खुद देखें कि पॉलिसी को साजगार बनाएं, आवाम की सहूलत के लिए बनाएं। ये मेरा आपकी तवज्जो से उनके पर रिक्वेस्ट है। अच्छा इरफान साहब, मैं एक बात आपको और बोलूं कि सिर्फ बंगाली बहन भाइयों को नहीं बल्कि आम शहरियों पूरे को पाकिस्तान बहुत की मुश्किल मसले मसाइल हैं। बेफॉर्म तो बन के ही नहीं दे रहे, अपने तो वालिद को ले आए, फिर वालिद के भी एक जगह तो मैंने ये भी सुना वालिद के भी वालिद को लेके, वो बेचारा वो मर के भी 200 साल हो गए उन बंदे को। सर जी, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आवाम को सहूलत देना गवर्नमेंट का काम है, इदारे वाले का काम है। वो सहूलत फराहम करेंगे तो आवाम रोज़गार के लिए जाएंगे। ऐसा ही है। ऐसे ही चीज़ें हैं कि इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तान बंगाली सुप्रीम कौंसिल की तरफ से जो कौंसिल की मेंबर वगैरह हैं, वो सारे सी फूड के ऊपर काम करते हैं, गारमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो वो तरक्की कैसे करेंगे जब आवाम को सहूलत दे के, एक NIC वगैरह ये चीज़ें अगर हर तरीके से सहूलत इदारा पेश नहीं करेंगे, वो बाहर जाने के लिए वीज़ा प्रोवाइड नहीं करेंगे, पासपोर्ट नहीं देंगे, तो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर रोक रहे हैं। हमारी तरक्की उस जगह पर है जब बिजनेस के ऊपर है। नहीं, लेकिन अगर आप समंदर में जाते हो उसके लिए भी वीजा चाहिए होता है। नहीं, समुद्र की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सी फूड की काम करता है चाइना पे। अच्छा ओके। जो पाकिस्तान की बिजनेस के पास सी फूड की जो काम है वह खास तौर पे हमारी कास्ट ही कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, उनको जाने आने पे प्रॉब्लम है। और माइगिर का जो मसला है, माइगिर को जाने के लिए भी NIC की जरूरत होती है। ऐसा ही है, ठीक है ना, एंट्री करा के जाता है पाकिस्तान की बोर्ड वाले को। तो इस तरीके से ये तमाम मसले को सहूलत फराहम किया जाए कि हमारी एजुकेशन के अंदर बढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और एक खास तौर पे मेरे लास्ट टाइम एक मेरे मसले आए थे कि उसके एक्सपायर डेट था, उसके एडमिशन नहीं करा सके मैं जिना हॉस्पिटल जो कैंसर वार्ड बनाया वहाँ पर, क्योंकि उनके NIC एक्सपायर है। जब मैंने उनसे पूछा गया कि भाई आप ये इसको डेट के ऊपर क्यों नहीं ला रहे, तो उसने कहा कि वहाँ जाता हूँ तो मुझे 6 महीने चाहिए गुजरते हुए उस प्रोसेस से। ठीक है, मगर बन तो जाएगा, मगर उस हालात को ना करें कि इलाज के लिए, तालीम के लिए अच्छे फराम करें, गवर्नमेंट इदारा हमारे साथ अच्छा सलूक करें। इरफान, मैं यहाँ भी ये ज़रूर कहूँगा कि ख्वाजा सलमान साहब जैसे बंदे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं हर कम्युनिटी के लिए। जी। अच्छा, इटसेल्फ ये अकेले भी आए मेरे शो पर, ठीक है, तो ये कहीं पर भी बात करते, देखिए एक चीज़ होती है कि बीइंग एंकर में एक बात आपको बोलूँ कि हमने इनसे डिफरेंट बात भी की। अच्छा, हालात क्या हैं मुल्क के, ये किस तरह हो रहे हैं, ये चीज़ किस तरह हो रही है, लेकिन इनका जो एजेंडा था वो उससे नहीं हटे। आंसर देकर फौरन से वो कम्युनिटी पे आ जाते थे कि हमारी कम्युनिटी के साथ ये मसला है। तो मैं ये कहूँगा कि ख्वाजा सलमान साहब को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, क्योंकि आपके लिए ही कॉल भी आई थी कि भाई मेरा NIC का प्रॉब्लम है, या हमें जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये चीज़ें होती है, तो ये वाकई में इटसेल्फ एक बताता है कि लोग इन पर ट्रस्ट करते हैं। और ट्रस्ट के साथ साथ आपको प्रोग्राम पे भी लोगों के आकर मसाइल को सुनना है, ना सिर्फ सुनना है, फिर उसको आप अपने तरीके से हल करेंगे। इसी के साथ हारून साहब की तरफ चलते हैं। हारून भाई, मुझे ये बताइएगा कि बीइंग जिस तरीके से
عرفان خان صاحب نے بتایا کہ یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو ذیشان بھائی، میں آپ کا اور میٹرو نیوز کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے بڑے شکر کے حقدار جو ہے نا، یہ ہمارے سلمان بھائی ہیں، کیونکہ یہ آ کر بات کر اور پھر مجھے بول کر گئے تھے کہ میں 9:30 بجے اپنی ٹیم لے کر آ جاؤں گا، ذیشان کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. تو میں کہا خواجہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سرپرست اعلیٰ خواجہ سلمان صاحب کا بھی انتہائی دل سے شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں رب باری تعالیٰ کے دربار میں کہ اللہ تعالیٰ ان جیسی جو ہے نا نابغہ روزگار شخصیات کے جو ہے نا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، آمین. کہ اپنے آل و اولاد کی جو ہے لیے سوچتے ہیں، ان کے اسٹیٹس کو، ان کے مورال کو کس انداز میں اب کیا جائے، اس کے لیے سوچتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج یوم شہداء ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اتنے بڑے دن میں اگر ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے شہید ہونے والے ہمارے افواج پاکستان، ہمارے پولیس فورس، ہمارے دیگر ایجنسیز کے ادارے، ٹریفک پولیس، ان سب کے لیے ہم جو ہے دعاگو ہیں رب باری تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لواحقین کو ان کے نعم البدل ادا فرمائیں اور ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں. ماشاءاللہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑے عرصے کے بعد پاکستانی بنگالی کمیونٹی کے ترجمانی کے لیے شاید میٹرو نیوز چینل میں میں ایک بچہ ہوں گا جو اپنی قوم کو ریپریزنٹ کروں گا. میں تو قوم سے زیادہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا چاہوں گا. اس میں ذیشان بھائی، میں ایک پاکستان میں موجود بنگالی برادری ہو یا بر صغیر میں موجود بنگالی برادری، ان کی ایک پوری ہسٹری ہے، وہ تاریخ میں مذکور ہے. میں یہاں پر اس طرح کوئی تاریخی بات بیان نہیں کروں گا. میں حال ہی کے قریب، ماضی قریب کی ایک بات کو لے کر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ 16 دسمبر سن 2024 کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز میں ایک سیمینار ہوتا ہے، اور اس کا عنوان ہوتا ہے پاک بنگلہ دیش دوستی مانسون ریولیوشن. اس میں امکان ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ڈاکٹر طاہرہ حسن، جو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز کے بھی ممبر ہیں، انہوں نے بنگالی کمیونٹی کے ایشوز کو لے کر ایک وہاں پر تقریر کی. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایشوز کو اتنے حساس موقع پر اٹھایا ہے. مگر جب وہ اپنی پریزنٹیشن دے رہی تھی تو وہاں پر انہوں نے ایک لفظ بنگالی کمیونٹی کے لیے یوز کیا، وہ ہے اسٹیٹ لیسنس، یعنی غیر ریاستی کمیونٹی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی لغزش نہیں ہے، بلکہ ریاستی رویوں کی جھلک ہیں. اسی طرح ٹھیک 15 دن کے بعد 1 جنوری 2025 کو ڈی آئی جی اسپیشل برانچ کی طرف سے ایک حکومتی مراسلہ جاری ہوتا ہے تارکین وطن کے حوالے سے. وہاں پر مینشن کیا جاتا ہے بنگالی کمیونٹی، اور اس کے کچھ عرصہ بعد اپریل 2025 کو ایم کیو ایم پاکستان کے ایک معزز رکن قومی اسمبلی خواجہ اظہار الحسن صاحب ایک بل پیش کرتے ہیں، اور اس میں مذکور کرتے ہیں کہ پاکستان میں موجود بنگالی کمیونٹی شہریت کا خواہاں ہے. یہ جو اتنے سارے واقعات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ محض کوئی اتفاقی واقعات ہیں، بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ قانونی الجھن ہے جو جان بوجھ کر بنائے جا رہے ہیں. ہم ان سے کہتے ہیں کہ جو طاہرہ حسن صاحبہ ہیں ایڈوکیٹ، ماشاءاللہ ریسپیکٹیبل سٹیزن ہیں، وہ سمجھتے ہیں سارے معاملات کو، ٹھیک ہے کہ وہ ایک کمیونٹی کو اون کرنا چاہ رہے ہیں، امپاور کرنا چاہ رہی ہے، مگر اسٹیٹلیسنس یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں موجود بنگالی کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا قلم ہے. اور میں اسی آپ کے اس میٹرو نیوز چینل کے توسط سے میں
محترم جناب حامد میر صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وقتاً فوقتاً جو ہمارے اوپر ایک ناکردہ الزامات کی جو تلواریں لٹکائی جاتی ہے اس کا وہ دفاع کرتے ہیں مختلف جگہوں پر، اور اس طرح حمود الرحمن کمیشن کے حوالے سے بھی وہ مختلف اوقات میں بات کرتے رہتے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو کبھی بائی فیس ملاقات کر کے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. اور 1 منٹ یہاں بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آ کے آپ کی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن جاتے جاتے میں صرف اتنی بات ضرور کہوں گا کہ ورڈز میٹر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ایک بندے نے کہا آج میں نے کوئی بات آپ سے کی، کل میں چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے، لیکن جو محبت، جو پیار آپ کا پاکستان سے اور پاکستان کا آپ سے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ. تو لفظوں پر غور نہیں کرنا، محبت اور قربتوں پر غور کرنا ہے. اور جس دن ہم محبت اور قربتوں پر غور کرنا ہے شروع کر دیں گے، یہ لفظ بولنے والے خود ہی چپ ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ایک وقفہ، دیکھتے رہیے مسکراتے صبح وتھ ذیشان اظہر. ویلکم بیک. اور ہارون بھائی کو ہم نے جہاں سے بات کو منقطع کیا تھا، ہارون بھائی وہیں سے شروع کریں گے. جی میں اب آتا ہوں اپنے اصل مسئلے کی طرف کہ پاکستان میں موجود محب وطن پاکستانی بنگالی کمیونٹی کے ایشوز کیا ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کولیکٹیو سٹیزنشپ ڈینائل کی طرف کیا شکار ہیں ہم، کہ جہاں پر اب ایک بیسک بات ہم کرتے ہیں کہ نادرا میں جب ہمارے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر 2500 روپے فیس لے کر ایگزیکٹو کے ایک 20 روپیہ والا پیپر تما کر ہمارے اوپر کیس فائل کر دیتے ہیں، اور ہم سے مختلف سوالات کیے جاتے ہیں، بیجا سوالات جو نادرا کے ایس او پیز کے اندر موجود نہیں. اور اگر نادرا کے ایس او پیز کے اندر 10 چیزیں ہیں ایک کیٹیگری میں، ایک کیٹیگری ہے، ایک کیٹیگری کے اندر 10 چیزیں ہیں، 10 چیزوں کے اندر ایک چیز پیش کرنی ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ اپنا بے فارم بنوانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. اگر ان سے فرسٹ بنیادی چیز کیا ضرورت ہوتی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، برتھ سرٹیفکیٹ جو یونین کونسل سے جاری ہوتا ہے. اگر وہ برتھ سرٹیفکیٹ پیش کر دیں تو وہ جو کمپیوٹر کے اندر ڈیٹا انٹری کے لیے بیٹھا ہوا شخص ہے وہ کہتا ہے کہ کس ہاسپٹل میں پیدا ہوا، وہ پرچی لے کر آؤ. کیوں بھائی؟ اس موسم میں پیدا ہوا، اے سی کتنے پہ چل رہا تھا، کیوں بھائی؟ وہ لائٹ تھی یا نہیں تھی، یہ چیزیں بھی پوچھتے ہیں. ہاں، یہ اس طرح کے ہریسمنٹ کون لوگ کرتے ہیں؟ ہم تو پورا ایک نادرا کو بلیم نہیں کرتے ہیں، وہ ایک ہمارے معزز ادارہ ہیں، ملک پاکستان کے لیے اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کی پوری دنیا میں نام ہے. لیکن وہ کون کالی بیڑیاں ہیں جو تعصب کا جو ہے نا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں. دیکھیں، بڑے اچھی میرے ڈائریکٹر صاحب اور پروڈیوسر صاحب، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی کمیونٹی سے ہم دل سے محبت کرتے ہیں. یہ پروڈیوسر صاحب کا کہنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب خواجہ صاحب کے لیے بھی پروڈیوسر صاحب نے یہ کہا ہے، میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ خواجہ صاحب اب آپ نے آنا ہے، کیونکہ آپ کے اور ہمارے مسائل سیم ہیں. میرے جو پروڈیوسر صاحب ہیں، ان کے گھر سے، مطلب ان کے ان لا سسرال میں سے برتھ سرٹیفکیٹ کے بعد بے فارم بنوا لیا گیا. بے فارم بننے کے بعد جب فائنل انٹری ہونے جا رہی تھی تو اس وقت یہ کہا کہ 73 کے آئین کے مطابق آپ بے فارم کو لے کر آئے کہ آپ کا پاکستان میں جو فیملی ہے وہ قیام کر رہی تھی، آپ کہیں دوسرے ملک سے تو نہیں آئے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب میں 73 کا کہاں فارم لینے جاؤں، کیا کروں؟ تو آپ کے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی مسئلے یہ تو المیہ ہیں، تو مقصد یہ ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو بھی نادرا والا بھائی سنا وہ ایکویلٹی رکھتے ہیں. بھائی ہم سے بھی وہی بات کرتے ہیں، ہم سے بھی وہی بات کرتے ہیں، وہ غلط کام نہیں کرتے. بالکل، ہم یہی تو المیہ ہے. ایک چیز ہے کہ سوالات کا سمجھنا. بالکل صحیح. کہ جو سامنے، ایک تو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی ان ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے وہ ان افراد، ان امپلائیز کے جو ہے نا سوالات کو سمجھ نہیں پاتے، جوابات میل نہیں کھاتے، جس کی وجہ سے وہ پھر مزید مشکوک کیٹیگری میں پرابلم کی طرف آتے کرتے ہیں. خواجہ صاحب آپ کی طرف آتے مجھے یہ بتائیے گا کہ جب پرابلمز آتی ہیں اس طریقے سے، دیکھیں کیونکہ بینگ اے پاکستانی سٹیزن، اگر میں آپ کی بات کروں، ہر طرف فلکچویشن ہم دیکھتے ہیں. محکمے میں چلے جائیں، ایک جگہ پر میں ابھی ایک بات کروں گا کہ ابھی بھی میں نے فون کیا تھا کل، تو دوست ہیں وہ کراچی الیکٹرک میں ہیں، ان سے کہا کہ کزن کے گھر پہ میٹرز لگ دیں، کہ ہاں یار وہ سب کچھ اوکے ہے، صرف تار کا پرابلم ہے. بھائی تار کا پرابلم کب سالو ہوگا؟ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو ہر طرف فلکچویشن آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیں خواجہ صاحب کہ جب ایسے سوالات آپ سے اگر کوئی کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی بہت ہیں، آپ
پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ ٹرمز اینڈ لاز بھی جانتے ہیں, آپ ایڑے ٹیڑے کی بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی ٹیڑھا سوال کرتا ہے تو ٹیڑھا جواب بھی آتا ہے, لیکن محبت سے آتا ہے, یہ میں نے آپ کی چیز دیکھی ہے. لیکن مجھے اس بتائیں کہ جب ایسا کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے جس کو آپ کو پتا ہے کہ فضول کر رہا ہے, آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ دیکھیے پہلے تو میں بڑے صبر و تحمل سے ان کے سوال سنتا ہوں, ٹھیک, اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ کس نیت سے مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا تدراک کے لیے میں جو ہے نا اس کا جواب دیتا ہوں اس کے مطابق. اور خاص طور پہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا یہ ذمہ نہیں ہے کہ آپ شہری کو پریشان کریں, بلکہ آپ ان کی صورت کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. ایسے سوالات نہ کریں جس سے الجھن پیدا ہو. لہٰذا پھر وہ جب مجھے دیکھتے ہیں, میرے ماضی کو دیکھتے ہیں, میرے خاندان کے ماضی کو دیکھتے ہیں, تو پھر اس قسم کے سوالات سے گریز کرتے ہیں. لیکن عام بنگالی جن کے پیچھے کوئی نہیں ہے, کوئی سرپرست نہیں ہے, ان کو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں. میری ادارے سے خاص درخواست ہے, مجھ کو حکومت سے درخواست ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی حکومت کافی نرم رویہ پر اپنائے ہوئے ہیں لاہور میں ادھر, لیکن کراچی میں رویہ ذرا مختلف ہے. لیکن وہ مداخلت کر کے کراچی میں جو خاص طور پہ کثیر تعداد میں بنگالی ہیں, ان کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت کو بتائیں کہ یہ پاکستانی ہیں اور پاکستان میں محبت کرتے ہیں, تو ان کو جو کچھ سہولت ہو سکتی ہے ہوتے ہیں بالکل پرووائڈ کریں. ساتھ ساتھ میں بنگالی کمیونٹی کے لیے کہتا ہوں, اگر میری بات بری لگے تو میں سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہوں گا, لیکن بنگالی کمیونٹی وہ ہے جو کہ سی فوڈ کا ایک بڑا ہاتھ جس کو کہتے ہیں نا پاکستان میں زر مبادلہ لانے کا, وہ بنگالی کمیونٹی ہے ہماری. ٹھیک ہے, اب مسئلہ یہ ہے کہ بنگالی کمیونٹی, اگر ہم بات کرتے ہیں کسی بھی فش کی, میں اسپیسیفک اتنے نام تو مجھے نہیں آتے, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپورٹ ہوتی ہے تو بنگالی بھائی کو تو وہی ملتا ہے نا جو ایک لاٹ کے حساب سے مال نکلتا ہے. لیکن فائدہ کس کو ہے؟ ملک پاکستان کو ہے. ملک پاکستان کو جب خواجہ صاحب فائدہ ہے تو ترقی کی طرف فائدہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی اکنامی میں جب ہمارے بنگالی بھائی ساتھ ساتھ کھڑے ہیں تو پھر ہم ان کو کیوں تنگ کریں؟ لیکن پھر بات وہی آتی ہے کہ بنگالی یہاں پہ مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر پاکستانی مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ مسئلہ یہ کہ دونوں کے لیے مسائل سیم ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مسائل تو دونوں ہیں, لیکن آپ دیکھیں اتنے صرف ہم فش کے بنی گارمنٹ ایکسپورٹ میں بھی ہمارے کثیر تعداد میں لوگ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کو ذرا مبادلہ کما کے دے رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اس کے علاوہ یہاں سے جو بنگالی جو ایکسپیکٹریٹس ہیں جو دبئی میں یہ وغیرہ, وہ فورن ایکسچینج بھیجتے ہیں, ایسے ہی ہے. اس سے بھی پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے. لہذا اس نقطہ نظر سے حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے ہم کو اکانومک کیا فائدہ پہنچتا ہے. بالکل یہی ہے. اور بنگالی کمیونٹی کے لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بڑی بے ضرر کمیونٹی ہے. مقصد فرض کریں, ایک میں مثال دوں گا آپ کے لیے, جیسے ایک پٹھان بھائیوں کے لیے بھی ہم مثال دیتے ہیں. بنگالی کمیونٹی سے میں دبئی کی بات کروں یا خلیجی ملک کی بات کروں تو وہ ویسے تو درہم کو روپے بولتے ہیں وہ بھی, ٹھیک ہے نا, 100 روپے کا کام ہے, 100 روپے لیں گے. اچھا وہ بولے نا نہیں اتنے کا نہیں اتنے کا, اچھا وہ پہلے دیکھیں گے کہ بندہ پے کر سکتا ہے یا نہیں. اگر پے کر سکتا ہے 100 روپے سے نیچے نہیں آئیں گے, لیکن جہاں دیکھیں گے بندہ لو ہے وہیں پیسے کم ہو جاتا ہے. تو یہ محبت میں نے بنگالی کمیونٹی کے اندر دیکھی ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جیشان صاحب پھر دوبارہ مجھے جوائن کرنے کا بہت بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہوں گا, پاکستان کے اندر حمید میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان بنگالیوں نے بنایا, ہم بانیوں کی اولادوں میں سے ہیں. اگر ہم سے کوئی طرح طرح کے سوال کر کے پاکستان کو اگر ہماری کام سے روکا جاتا ہے تو پاکستان کی لوس ہے. میں تو یہ سمجھتا پورے قوم کی لوس ہے, پورے پاکستانی قوم کی. اور میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کی طرف سے کہ آپ کی نیوز کی طرف سے کہ ہماری لاسٹ ٹائم پہ آغا رفیع اللہ نے اسمبلی میں ہماری باتیں اٹھائی تھی, اور اتاتار اور کیا نام ہے اس کا, نہیں آیت صادق صاحب نے ایک رولنگ کے اوپر بات ہوئی تھی کہ ہمیں تنگ نہ کرنے کے لیے. میں خواہشمند ہوں کہ میاں نواز شریف سے اور آیت صادق صاحب سے, اتاتار سے مل کے ہماری قوم کی مسئلہ پاکستان سپریم کونسل کی کنوینر کی حیثیت سے میں ان سے ڈسکس کروں اور حل کروں انشاءاللہ. وہ ضرور وقت آئے گا. آپ کی توسط اور میرا یہ پیغام ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک پاکستان کی بنگالی کمیونٹی نے کبھی اسٹاک نہیں کیا, قانون کو توڑا نہیں, کوئی ہڑتال نہیں کی, کوئی ایسا چیز نہیں کی. ہم چاہتے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, پاکستان کی جو عالمیہ ادارہ ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم چلیں. ہم ہمیشہ
पाक फौज जिंदाबाद की नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद की नारा लगाते हैं। हम आने वाले गवर्नमेंट को वेलकम करते हैं, हम उनके अगेंस्ट कोई बात नहीं करते, सवाल नहीं करते। अच्छा, एक सवाल आपके लिए कि आया है कि आप बेसिकली बंगाली हैं, तो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, तो नहीं अच्छा, नहीं करते? नहीं, मैं बांग्लादेश से बिलोंग नहीं करता, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता। एक बात है, बांग्लादेश बंगाली, जैसे हम अगर पाकिस्तानी कहीं पे भी जाते तो अपने मुल्क का नाम होता, देखिए आपके पास एक सेपरेट मुल्क है बांग्लादेश के, अगर मेरी बात सुन लेना, जो बात आई है, सवाल जो आया, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। नहीं, आप जो गलत सवाल कर रहे हैं ना, आप मुझसे रॉन्ग सवाल कर रहे हैं। हमारी पूरे अबाई दादा पाकिस्तान से हैं। ठीक है, तो हम बांग्लादेश तो देखा ही नहीं ना, बांग्लादेश की कोई सवाल है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि हम क्यों फिर तफरीक डालते हैं कि हमारा बंगाली भाई क्यों, सबको एक होना चाहिए, क्योंकि आपके आबाओ अजदाद यहाँ पे उन्होंने सर्व किया ना। पाकिस्तान बंगालियों ने बनाया, जब कह दिया जी 1971। फिर बंगाली है ही नहीं ना, मैं वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी बंगाली कह रहे हैं ना, आपको बंगाली नहीं कह रहे, हम आपको कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बंगाली। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तानी बंगाली का मकसद है कि पाकिस्तान का रहने वाला। अगर कोई अमेरिका में पैदा होता है तो अमेरिकन शहरी होगा, ऐसे ही है। तो इसी तरीके से हमारी सिटीजन से लेके मेरे बाप दादा से लेके पाकिस्तान में, बिल्कुल ऐसे ही। और बिल्कुल मैं एक चीज और जरूर बोलूंगा अपने आपकी कम्युनिटी के लिए कि आप लोग एडजस्ट होना जानते हैं, यानी अगर वसाइल कम है तो आप इस पर भी खुश होते कि हम काम तो कर रहे हैं ना, मिल जाएगा कभी ना कभी, ठीक है। मैंने कभी भी आप लोगों की कम्युनिटी में, वाकई में मैं ऑन एयर बैठ कर ये कह रहा हूँ कि बीइंग, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने ऑफिस में हल्ला में जाता, तो मेरी तनख्वाह क्यों नहीं आई, पूरा महीना काम कर लिया। लेकिन बंगाली कम्युनिटी जितने बहन भाई हैं, जितने प्यारे हैं, इवन दो ना सिर्फ आप बल्कि मैं पूरी बंगाली कम्युनिटी की बात करूंगा कि तहम्मुल मिजाजी, बात करना और इंटरलिंक करवाना, मतलब बंगाली कम्युनिटी के अंदर मैंने ये देखा है कि अगर मुझे कहीं से कोई काम है और आपकी किसी से बातचीत है, ये नहीं कि मुझे क्या फायदा, नहीं, आप ख्वाजा साहब से बात करें, निशान भाई आपका काम होना चाहिए, बस मैं इस पर खुश हूँ। मुझे ये मोहब्बतें बड़ी अच्छी लगती हैं, जो कि मैं यकीन करें कि मैं जरूर कहूंगा कि मैं सऊदीया गया और वहां पर जाकर मैं थोड़ा सा रास्ता भूल गया, क्योंकि वो अरबी बोलते हैं बिल्कुल, गाड़ी वाली बोलते हैं, ऊपर से गुजर जाती है वो तो वहां पर एक बंगाली भाई ने, और हाँ ये चीज बहुत, आप उम्रा करने जाते हैं, मेन सतून क्या होता है, एहराम बांधना जी। मुझे दुबई एयरपोर्ट पर जिसने एहराम बांधना सिखाया वो भी बंगाली भाई था, मैं आज भी उसको दुआ देता हूं। और उसने जो मुझे एहराम बांधना सिखाया, अब यकीन करिए, एक होता है ना एहराम बांधते तो टांगे प्रॉब्लम कर रही होती हैं, उसने कहा, एक मुझे उनकी वर्ड याद है, ये तुमने बांध लिया, अब तुम छलांगे मारता हुआ उधर मक्का सऊदीया में जाओ, कोई मसला नहीं है। और इस पे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन फिर मैं वापस आता हूं आपकी तरफ, फिर हम बात करेंगे। लेकिन मैं जरूर दिले कहते ना कि गहराइयों से कहूंगा कि जितने भी मेरी बंगाली बहन भाई हैं, वी लव यू ऑल। यहाँ पर एक ब्रेक देखते रहिए, मुस्कुराते सुबह जीशान सर। जनाब वेलकम बैक। और इसी के साथ ख्वाजा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ जो बंगाली आबादी है, ये पंजाबी, सिंधी, बलूची, पठान में शादी कर रहे हैं, एक दूसरे से रिश्ते बन रहे हैं, जबरदस्त। तो इससे में आपस में जो एक इंटीग्रेशन हो रही है, वो बहुत बड़ी मतलब पाकिस्तानियत को जन्म दे रही है। अच्छा, एक चीज मैं बंगालियों से जो बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, बंगालियों के बाल बड़े अच्छे होते हैं, ये माशाल्लाह जितने भी मैंने देखे हैं, हमारे जितने भी बहन भाई, मेरे भी हमारे ऑफिस में भी काम करते हैं, उनसे मैं कहता हूँ, मैंने एक दफा बैठा हुआ बाल यूं करता, मैं कहा यार अली नाम उनका, नहीं आबिद नाम है, मैं कहा आबिद भाई बाल बड़े गिरते हैं, तो पता नहीं क्या बता रहे थे, मछली का कुछ ये करके खाओ। मैंने कहा भाई मैं मछली नहीं खाता। कहते तभी आपका मसला है। कभी हमारी वाकई में मैंने कभी भी किसी बंगाली भाई की बोन में प्रॉब्लम नहीं देखा, कैल्शियम प्रॉपर रहती है, ठीक है, और साथ बाल बड़े अच्छे होते हैं। जी आपसे सवाल ये था जो कि भाई से मैंने किया था कि बंगाली कम्युनिटी की मोहब्बत ये देखिए कि अगर वो बांग्लादेश जाते हैं तो उनको खुले हाथों से वेलकम किया जाता है, लेकिन वो अपना सब कुछ छोड़कर, देखा जाए टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर फेयर नोट पर हम बात करें तो आप उस लाइन को क्रॉस कर देते कि हमने जाना ही नहीं, हमारा तो जीना मरना पाकिस्तान में, तो फिर आपके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। ये कॉलर का आपके लिए सवाल था। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका जीशान भाई। सबसे पहली बात तो ये है कि हम क्या छोड़कर आए हैं, क्या कुर्बानियां देकर आए हैं, हमारे आबा अजदाद, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। मौलाना सगीर शहजादा साहब निज़ाम इस्लाम के MPA थे, जो मुस्लिम लीग के इत्तेहादी जमात थी। वो हाजिर MPA होने के बावजूद भी वो अपनी वहाँ पर सब कुछ जायदाद वगैरह सब छोड़कर, अगर उन्होंने पाकिस्तान को तरजीह दी, पाकिस्तान की मोहब्बत के खातिर। सही। हम पाकिस्तान से क्या मांगते हैं?
ہم پاکستان سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں کوئی کوٹا دو، کوٹا سسٹم میں ہمیں لاؤ. ٹھیک ہے. ہم پاکستان سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں سرکاری نوکریاں دیں. ٹھیک ہے. ہم پاکستان سے نہیں کہتے کہ ہمارے لوگوں کو ڈی سی بنائیں، اے سی بنائیں، کمشنر بنائیں. نہیں کہتے ہم. صحیح. ہم کیا کہتے ہیں پاکستان سے کہ خدا را جو لوگ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کر رہے ہیں ان کو روکیں، تاکہ ہم معاشرے میں اچھا استاد دے سکیں. ٹھیک ہے. ہم معاشرے کو اچھے ڈاکٹر دے سکیں، ہم معاشرے کو اچھے وکیل دے سکیں، ہم معاشرے کو اچھے پروفیسر دے سکیں. ہم معاشرے میں ایسے ٹیلنٹڈ لوگ دینا چاہتے ہیں، ایسے باصلاحیت نوجوان نسل دینا چاہتے ہیں جو ملک کی معیشت میں مثبت رول پلے کریں. ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ کہاں پر آ کر آج آپ دیکھیں نا کہ بنگالی کمیونٹی کے اندر کتنے فیصد نوجوان نسل جو ہے منشیات کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ کے شناختی کارڈ بلاک ہیں، جس کی وجہ سے ان کے بچوں کے NIC نہیں بنتے. پھر وہ گھریلوی جو ہے گھریلو معاملات میں صحیح انتہائی بددل ہو کر صحیح ٹینشن لے کر پھر وہ منشیات کی طرف چلے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اسی طرح جو ہے ہمارے متعلق غلط رپورٹیں، جھوٹی رپورٹیں تیار کر کے مختلف NGOs کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کرائم ریشو ہماری کمیونٹی کے اندر ہے. غلط ہے. یہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا ایک بات میں یہاں پر کہوں گا آپ کے لیے بھی کہ ہمیشہ ہائی لائٹ کون ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہائی لائٹ کس کو کیا جاتا ہے؟ جس کے اندر یا تو پاور ہوتی ہے، کریج ہوتی ہے، کچھ کر دکھانے کی امنگ ہوتی ہے. ہمیشہ ٹارگٹ اس کو کیا جاتا ہے. آپ کلاس میں بھی دیکھیں گے نا، جو بچہ بہت اچھا پڑھنے والا تو اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ٹیچر کا فیوریٹ ہے، پرنسپل کے دل سے لگاؤ ہے، ٹیوشن بھائی وہ یاد بھی کرتا ہے. یہ دیکھ لو کہ اگر وہ کنسنٹنسٹی سے کہ وہ فرسٹ آ رہا ہے یا سیکنڈ آ رہا ہے تو اس کو، تو میں ضرور یہاں کہوں گا کہ آپ کو ٹارگٹ بھی اس وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یس بنگالی ہمارے بہن بھائی جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں، جو ٹھانتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. بالکل ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم ٹیلنٹ دینا چاہتے ہیں. ہم آپ سے سرکاری جاب نہیں مانگتے، ہم آپ سے کوئی کوٹا سسٹم نہیں مانگتے. ہاں ہم آپ سے ایک چیز مانگتے ہیں، ہم مانگتے ہیں کہ آپ پاکستان آرمی کے اندر ہمارے نوجوانوں کو لے، ان کو وہاں کھڑا کرے جہاں جان کی ضرورت پڑتی ہے. ہم پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی فوج کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. ہم پاکستان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جس سرزمین کو بنایا تھا، جس سرزمین کی آبیاری کی تھی، آج وہ ہمارے محفوظ قوتوں کے ہاتھ میں ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر جیسی شخصیت کے ہاتھ میں ہیں. ایسے لوگ ملک پاکستان کے لیے رب تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہیں. سبحان اللہ. ایسا ہی ہے. اچھا جی خواجہ صاحب آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے کہ اندریس ہیں، میں بنگالی کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں اور میں چاکی واڑہ سائٹ پر رہتا ہوں. مجھے خواجہ صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ میری کمیونٹی اور مجھ جیسی کمیونٹی کے وہ لوگ جو کہ مطلب جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، میں ان کو کمپیوٹر کی بیسک تعلیم دینا چاہتا ہوں. تو مجھے خواجہ صاحب سے پوچھ کے بتائیے کہ یہ کیا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. مجھ سے وہ رابطہ قائم کرے، میرا موبائل نمبر ان کو دے دیں. ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ پھر دوبارہ بول دیں خواجہ صاحب جس پہ ہم میں بالکل ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ممکن ہے. وہ مجھ سے رابطہ قائم کرے، انشاءاللہ ان سے بیٹھ کر جو کرنا وہ چاہتے ہیں ان میں میں پوری طرح ان کا ساتھ دوں. دیکھیں ایک تو مجھے بڑا اچھا لگا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف بنگالی کمیونٹی کو کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے یہ ساتھ لکھا کہ میں اس طبقے کو بھی کیٹر کرنا چاہتا ہوں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل یہ تو محبت ہے. یہ تو واقعی میں اچھا میں اس سطح پر یہ میئر کراچی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جب ایسے کچھ لوگ سامنے آتے ہیں جو کہ واقعی میں یہ چاہتے کہ کمیونٹی نہ پڑھے بلکہ پورا پاکستان پڑھے. بالکل یہ والی چیز ہے نا کہ کمیونٹی نہ پڑھے، اور اگر کمیونٹی بھی پڑھ رہی ہے تو کون پڑھا ہے؟ پاکستان پڑھا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا تو سلوگن یہ ہے نا کہ پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان. اور جو مارکہ حق ہم نے مارا الحمدللہ کہ 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک ہم اس کو منائیں گے. لیکن آج 14 کا دن ہے تو میں یہ ضرور ساتھ ساتھ کہوں گا کہ ہم ان فیملیز کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ 14 کا دن صرف ایک نہیں ہوتا، سارا سال ہوتا ہے. لیکن جو شہید ہوتا ہے اس کی آنکھ یہاں بند ہوتی ہے اور جنت میں اس کی آنکھ کھولتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہید کا تو درجہ ہی اتنا بلند رکھا ہے کہ میں اور آپ تو اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے. اور سب باقی ہم یہ بھائی کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا
मास्टर इरफान साहब कि जब मसले मसाइल को सॉल्व करने की नवीद आपको कहीं से मिलती है, ख्वाजा साहब जैसे लोग आपसे टकरते हैं या बात करते हैं, उस वक्त फिर क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपके लोगों की? क्योंकि एक मसला नहीं होता, हज़ारों मसाइल होते हैं, ठीक है, तो उस वक्त क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि इंसान जो उम्मीद लगा के बैठा होता है आप जैसे लोगों से, ख्वाजा साहब जैसे लोगों से, तो वो तमाम दिल की भड़क निकालने की कोशिश करता है कि हमारे साथ ये मसला है, क्यों है, आखिर क्यों है। ये भड़ास नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करूं, ये वो सच है जो कि एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी या जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, यानी बंगाली है, पंजाबी, जो भी मुसलमान है या कोई और मजहब के हैं, लेकिन है पाकिस्तानी, ठीक है। सेकंड, जो बोलता है वो मुनाफिक नहीं होता। ये मैंने अपने उस्ताद से सीखा था कि जो बोल देता है उसके दिल में कुछ नहीं होता, वो चाहता है कि मेरे साथ साथ आपका भी मसला सॉल्व हो। ये बहुत अच्छी चीज है, ये भड़ास नहीं है, ये मोहब्बत है। बिल्कुल। तो इसी मोहब्बत के साथ लोग शेयर ज़्यादा करते हैं, हम लोगों से पूछ लेते हैं। अगर कोई भी हमारी, जैसे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के अंदर भी और पूरे सिंध के अंदर है, तो हम कोशिश करते हैं कि भाई बिलावल साहब जो है जरदारी, वो हमसे हमारी कौम के लिए भी देखें कि इस मसले को हल किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की एक कौम के लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे पाकिस्तान की आवाम की फायदा हो, हाँ, जो मुल्क तरक्की करे। मेरा ये हर वक्त ये चीज़ है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, एक कौम के लिए नहीं, पूरे पाकिस्तान की कौम के लिए। ऐसा ही है। जैसे आपके पास एक न्यूज़ आई है भी हमारी कास्ट से होगी कि सबको पढ़ाना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी तरीके से हम भी पाकिस्तानी बंगाली सुप्रीम काउंसिल पूरे पाकिस्तान के लिए काम करना चाहता है, हर आवाम के लिए। गरीब तबका जो काम अफोर्ड नहीं कर सकता, जो फैसला अदालत में जाके रुलता है, उसके लिए फ्री कॉस्ट किसी तरीके से उसकी हेल्प करके उसकी काम हो जाए, उस गरीब की मसले मसाइल हल हो जाए। जबरदस्त। ये पाकिस्तान बंगाली सुप्रीम काउंसिल का मिशन है। असल में एक बात मैं बोलूं इरफान भाई आपके लिए भी, कि जो देखें, अगर आप इतना सोच रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी में, बचपन की बात मैं करता हूं, कि कुछ ऐसे मसले मसाइल होंगे जिससे आप दो चार होकर आज इतनी कामयाब सीट पर बैठे हैं, ठीक है ना। वो एक प्रोग्राम मैंने किया था जिसको मैंने खुद ही ऑन एयर नहीं होने दिया, मैं उसके बारे में भी बताता चलो। मेरा एक प्रोग्राम था जिसमें मेरी कामयाबी, उसमें एक बच्चे की सेक्रीफाइजेशन का एक मेरा सवाल होता है कि ज़िंदगी का वो सेक्रीफाइस जिस पर आपको आज फख्र है कि मैंने ये सेक्रीफाइस किया था। तो बच्चे ने मुझे जब आंसर दिया तो मैंने कहा ये प्रोग्राम ऑन एयर नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, रिकॉर्ड बेस्ड था। तो उसने कहा कि मेरा सेक्रीफाइस आपको पता है कि मेरे बाबा ने उस वक्त, नाम नहीं ले सकता, लेकिन सेब वाला मोबाइल 12 वाला आया था, ठीक है। मैंने बाबा को बोला कि मुझे सेब वाला 12 प्रो मैक्स लेकर दे, बाबा ने 10 ले दिया। कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। मैंने कहा उठो सीट से निकलो भाई। मकसद ये है कि सेक्रीफाइस वो है कि मैंने आज खाना नहीं खाया कि मेरे घर वाले खाना खा लें, ये सेक्रीफाइस है। तो मैं आपके लिए बोलूंगा कि दर्द वही रखता है जिसको जख्म लगता है। जी बिल्कुल ऐसे। मुझे अगर जख्म नहीं लगा, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, या मैंने कभी भूखा नहीं रहा, तो मुझे दर्द नहीं फील होगा। दर्द वही रखता है जो उस दर्द से या उस कुर्ब से गुजरा होता है। तो आप उसकी बेहतरीन तर्जुमानी कर रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा हारून भाई कि हम ये कहते हैं कि मसले मसाइल होते हैं, सुना नहीं जाता या कुछ है, लेकिन कहते हैं ना कि पत्थर पर भी कतरा कतरा गिरकर उसको रोजा रेजा कर देता है पानी। इसी तरीके से हम वक्तन फवक्तन जब अपने मसलों को सामने लेकर आएंगे, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तरसों तो कोई सुनेगा इंशाअल्लाह। दरवाजा कहते हैं ना कि बंद होता है, दस्तक दें, दस्तक दें, दस्तक दें, कभी ना कभी वो दरवाजा खुलता है। इंशाअल्लाह। और अगर दरवाजा नहीं खुलता तो उसकी चूकें ढीली हो जाती हैं आप जब दस्तक देते हैं। नहीं, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप ये देखें ना कि अगर आज आपके तवस्सुत से मेट्रो न्यूज़ के इस तवस्सुत से अगर हम बात कर रहे हैं, हम भी यही समझते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुनवाई हो रही है, तभी आज हम आपके सामने बैठे हैं, तभी आज हम अपने इश्यूज़ का जिक्र आपके सामने कर रहे हैं। और आपने जो सवाल किया मास्टर इरफान साहब से, मैं आपको एक बात बताऊं, मास्टर इरफान साहब गोल्ड मेडलिस्ट हैं ताइक्वांडो में। माशाल्लाह, सही, मुझे भी सिखानी आपने। जी जी। और इस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। आप ये समझें कि अगर मास्टर इरफान साहब, आप माइंड ना कीजिएगा कि बात मैं कर रहा हूँ कि अदर कम्युनिटी के अंदर होते हैं, किसी भी कम्युनिटी, मेमन में हो या उर्दू स्पीकिंग में हो या पंजाबी स्पीकिंग में हो, तो मैं ये समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप इनको बहुत बड़ी पोस्ट में देखते हैं, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं तासुब के शिकार हो जाते हैं। असल में हमारे यहाँ पे ना, एक बात मैं बोलूँ, मैं बीइंग पाकिस्तानी भी ये बात कहूँगा, हमारे ना टैलेंट को प्रमोट नहीं किया जाता।
ٹھیک ہے. اگر عرفان صاحب کی ہم بات کرتے ہیں, ماسٹر عرفان کی, اچھا عرفان صاحب ایک مثال دے رہا ہوں, میں پرسنل نہیں لیجیے گا پیچھے اس کو, ٹھیک ہے. اب میں 6 مہینے سیکھنے کے بعد آتا ہوں, ایک موو دکھاتا ہوں کہ یہ ایک موو میں نے سیکھا, ٹھیک ہے. عرفان صاحب اس وقت ہٹا دیں کہ وہ بنگالی, وہ پاکستانی ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے یہاں پہ کیا ہوگا, اچھا مجھے تو یہ والا بھی آتا ہے. ابے بھائی اپنا 20 سال کا, یہ 5 سال کا ایکسپیرینس کیوں 6 مہینے سے کمپیئر کر رہے ہو. ہمارے یہاں پر ٹیلنٹ کو دبایا جاتا ہے. وہ صرف اس تعصب کا وہ شکار نہیں ہے, وہ صرف یہ, اگر میں ہمیشہ ایک بھائی, ہمیشہ جتنے باڈی بلڈرز حضرات ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں ہم سب کچھ بیچ کر جاتے ہیں. میں نے کہا پاگلوں, بیچ کر کیوں جاتے ہو بھائی, پوچھنا بعد میں, دیکھیں ایک وقت آنا باڈی نے بیٹھ جانا ہے. پروڈکٹیو کام کرو, آپ کے اپنے, اب تو خیر کافی سپانسرز ملنے لگے ہیں, اسپانسر آ رہے ہیں, تو بالکل یہی چیز ہے. تو انشاءاللہ آپ کو بھی سپانسر ملے گا, اور آپ پاکستان کا فخر ہیں. آپ عرفان نہیں ہیں, آپ پاکستان کا فخر ہیں جو کہ دنیا میں پاکستان کو ریپریزنٹ کریں. اور خواجہ صاحب یہاں پر وقت ختم ہوا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بھی بہت بہت نہیں, آپ کا شکریہ, جس طریقے سے انہوں نے پہلے آ کر, ان بھائی کا نام میں ذرا جاننا چاہوں گا, مجھے نام بھول جاتے ہیں, فیصل بھائی. فیصل بھائی آتے ہیں, پیار سے بات کرتے ہیں, اور پھر اچھا ان کا ایک انداز ہے نا, خواجہ صاحب بلا رہے ہیں آپ کو, اچھا وہ لٹرلی ایسا لگتا ہے خواجہ صاحب اوپر سے نیچے پھینگے گا مجھے, پھر بیچارے اتار کر مجھے, کیونکہ چلنے میں تھوڑا سا یہ تو صحیح معنی میرے بھائی کی طرح ہے. یہ بہت نائس بندہ ہے. اور جی کچھ بولیں. جی سر, میں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا آپ کے میٹرو چینل کے حوالے سے. بالکل کہ آپ لوگ بہت اچھے ہیں. آپ لوگ ہماری مجبور اور لاچار جو آواز ہوتی ہے اس کو پبلک کے اندر تھوڑا سا کریکشن, مضبوط اور لاچار نہیں, جہاں مظلوم اور لاچاروں کی وہ آواز ہی نہیں ہوگی, حق پر اور سچ پر بولنے والوں کا آواز. جی, حق اور سچ پر, الفاظ کا تھوڑا سا چناؤ. جی, حق پر اور سچ پر جو آواز ہوتی ہے اس کو آپ اجاگر کرتے ہیں, اور وہ ہمارے تک پہنچتے ہیں. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں. نہیں, آپ نے اب آتے رہنا ہے خواجہ صاحب, آپ نے لے کر آتے رہنا. ایک بات اور ہے کہ ہماری کمیونٹی کے اندر 3 سیاسی پارٹی ہے. ہم تینوں سیاسی پارٹی کو ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے کی, قوم کی خدمت کرنے کی ہم ان کو دعوت دیتے ہیں. شکریہ جی. اسی کے ساتھ پروگرام کا یہ والا سیشن یہیں پہ ختم ہوتا ہے. نیکسٹ سیشن میں ہم شہداء اور فورس کے ممبرز کے ساتھ ملیں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ذی شان ہے سر.